جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اب منہاج النبوی والا کام طبقاً ان طبق کئی نسلوں میں جا کر ہوگا، تو کیا آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام تنظیم اسلامی نے کیا ہے، جیسا کہ اسکول یا مدارس کا قیام؟ یہ جو تحریکی اور تنظیمی جو تعلیم اور تربیت ہوتی ہے وہ مدارس میں نہیں ہوا کرتی، وہ تو ایک تحریک سے لوگ وابستہ ہوئے، اس کے کچھ اثرات پھیلے، اس سے کچھ اور لوگ متاثر ہوئے، پھر انہوں نے اس تحریک کا جھنڈا تھام لیا، اس کو آگے لے کر چلے۔ لہذا یہ تحریک سے تحریک کا معاملہ از خود چلتا ہے، اس کے لیے کوئی فارمل اور کوئی رسمی تعلیم و تدریس نہیں ہوا کرتی، بلکہ میں جو طبقات شمار کر رہا ہوں ہندوستان کی حد تک، بر عظیم پاک و ہند کی حد تک، تو میرے نزدیک پہلی کڑی جو ہے اس کی وہ علامہ اقبال کی شخصیت ہے، پھر نمبر 2 ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ لیکن مولانا آزاد نے کبھی یہ ذکر بھی نہیں کیا کہ انہوں نے اقبال سے کوئی استفادہ کیا ہے یا کوئی اثر قبول کیا ہے۔ پھر تیسری کڑی مولانا مودودی، انہوں نے بھی کبھی اس کی وضاحت نہیں کی کہ انہوں نے اقبال سے یا ابوالکلام سے کچھ حاصل کیا ہے۔ چوتھی کڑی کے اندر میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تو میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر چکا ہوں کہ میں نے مولانا مودودی سے بھی استفادہ کیا ہے، ابوالکلام آزاد سے بھی کیا ہے، اقبال سے بھی کیا ہے، بے پناہ کیا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں شیخ الہند کا بھی قائل ہوں اور ان کے ترجمہ قرآن سے میں نے بہت استفادہ کیا۔ تو اسی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ارتقائی مرحلہ ہے۔ ابوالکلام کی طرف سے تو علامہ اقبال کے لیے کوئی کلمہ خیر بھی نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی کی طرف سے مولانا ابوالکلام کے لیے بھی ایک ذرا تنقیدی جملہ، لیکن اسی میں یہ بات بھی نکلتی ہے کہ کس قدر اونچا مقام تھا ان کی نگاہ میں، کہ ہم جس شخص سے امید کرتے تھے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کا وہ سب سے بڑا جو ہے قائد ہوگا، بدقسمتی سے وہ اپنی زندگی ہی میں وہ فوت ہو چکا ہے، یعنی وہ ابوالکلام سن 12 سے 20 والا وہ فوت ہو گیا۔ تو اس میں اگرچہ تنقید ہے، لیکن اس میں گویا کہ اشارہ موجود ہے کہ وہ عظمت کتنی تھی۔ مولانا مودودی نے البتہ اقبال سے ان کی کم سے کم عظمت کا اعتراف کیا ہے، چاہے اس سے استفادے کا اعتراف نہ کیا۔ میں نے الحمدللہ سب سے برملا علی الاعلان علی رؤوس الاشہاد جو بھی استفادہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، تو یہ بھی میرے نزدیک ایک ارتقائی عمل ہے۔